بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ امام مہدی علیہ رضوان کی صفات خلقیہ یعنی اخلاق و عادات، طرز معاشرت اور انداز حکمرانی۔ امام مہدی صاحب علم و توفیق، صبر و تحمل، خشوع اور باحیا۔ امام مہدی علیہ رضوان کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہوں گے۔ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے تذکرے والے، علم والے، باقر عورت سے زیادہ باحیا، مستغنی، حلال و حرام کو پہچاننے والے، صبر و تحمل، سکینہ اور وقار والے، خشوع و خضوع اور عاجزی کے پیکر، خدائی مدد سے ہر نیک کام میں صاحب توفیق ہوں گے۔ اور یہ سب صفات آپ میں ایک عالمی مجدد کی طرح بیک وقت کار فرما ہوں گی، جو فتنوں سے متاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی فتنے اس پر اثر انداز ہوں گے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ حکومت ہمارے خاندان کے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں آئے گی جس کی عمر ہم میں سب سے کم ہوگی، اور یہ ہم میں سب سے اچھے تذکرے والے ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک خاص علم دیں گے، لیکن وہ اس کو اپنی جانب منسوب نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب امام مہدی اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھیں گے تو وہ ان میں باقرہ عورت سے زیادہ حیا والے ہوں گے۔ حضرت حارث بن المغیرہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبداللہ الحسین بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امام مہدی کو کن اخلاق سے ہم جانیں گے، تو جواب دیا کہ اطمینان اور وقار کے ساتھ۔ پھر سوال کیا کہ کس چیز کے ذریعے پہچانیں گے، تو جواب دیا حلال و حرام کی معرفت کے ساتھ، اور یہ کہ لوگ اس کی طرف محتاج ہوں گے اور وہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سب سے مستغنی ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مہدی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی عاجزی کریں گے جیسا کہ بعض ہوا میں اپنے پر بچا کر عاجزی کرتا ہے۔ المہدی خاشع للہ کخشوع النسر ینشر جناحیہ۔ یہی روایت امام نعیم بن حماد نے عبداللہ بن بشیر کی سند سے حضرت کعب سے نقل کیا ہے۔ ابو عبداللہ الحسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو لوگ اس کو نہیں پہچانیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک جوان صاحب توفیق کی صورت میں آئیں گے، لیکن ان کا گمان یہ ہوگا کہ وہ بوڑھا آدمی ہوگا، حالانکہ وہ بوڑھا نہیں بلکہ جوان مرد ہوگا۔ ابو عبداللہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت نے فرمایا کہ امام مہدی ہماری نسل میں سے ایک جوان ہوگا جن کی عمر 33 سال ہوگی، روئے زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح ان کے آنے سے پہلے ظلم و جبر سے دنیا بھر چکی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جب امام مہدی نکلیں گے تو وہ کس انداز پر چلیں گے، تو جواب دیا ان سے پہلے جو خلافت شریعت امور رائج ہو ان کو مٹا کر ختم کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو نافذ العمل کیا تھا، اور اسلام کی اثر نو تجدید کریں گے۔ علی بن علی الہلالی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرحان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹی تھی، تو ایک طویل حدیث ذکر فرمائی جس کے آخر میں فرمایا، فاطمہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے کہ تمہارے ان دونوں بیٹوں میں سے اس امت کا مہدی نکلے گا، جب پوری دنیا میں قتل و قتال عام ہو جائے گا اور فتنے شدت سے شروع ہو جائیں گے اور راستے بند ہو جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ کریں گے، جس زمانے میں نہ تو چوٹوں پر رحم ہوگا اور نہ ہی بڑوں کی عزت توقیر ہوگی، اس زمانے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آپ گمراہی کے قلعوں کو ملیامٹ اور بند قلوب کو منہدم کریں گے اور آخری زمانے میں دین کو اسی طرح قائم کریں گے جس طرح ابتدا میں نے قائم کیا تھا، اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت ابو الحسن الربعی المالکی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس میں ایک آدمی بھیجیں گے جس کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا اور اس کے اخلاق بھی میرے اخلاق کے مشابہ ہوں گے، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کی حقیقی نفاذ کو لٹائیں گے۔ اس کے ہاتھ پر مختلف فتوحات ہوں گی، اس کے بعد کہ زمین پر صرف کلمہ توحید باقی رہے گا۔ ابو معبد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ دنیا کے روز و شب کے اختتام سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک جوان لڑکا بھیجیں گا جو فتنوں سے متاثر نہیں ہوگا اور نہ ہی فتنے اس پر اثر انداز ہوں گے۔ اس امت میں خلافت اور اقامت دین کا فریضہ سر انجام دے گا اور اقامت دین کو اسی نہج پر دوبارہ قائم کرے گا جس طرح ابتدا میں نے کیا تھا۔ میں کہتا ہوں موجودہ حالات کے تناظر میں اگر امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو اس دور میں امام مہدی ایک عالمی مجدد کی حیثیت سے ظاہر ہوں گے، جو معاصر فرق رائج جماعت و مروجہ تنظیم و شخصیات اور کمیٹیوں کے ساتھ تعصب ہر
سے ہر دم اجتناب برتیں گے۔ دور حاضر کے بعد نظریات گمراہ کن افکار، اشراکیت، قومیت، صوبائیت، لسانیت، جمہوریت اور دیگر دستوری وضعی قبائل۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔